کیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اسے تیز اور غصے بھری نظروں سے گھورنے لگا۔ جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہ دیکھی تھیں۔ وہ کانپ کر الگ کھڑی ہو گئی۔ کیس کی بیوی سلمیٰ قریب آ کھڑی تھی۔ جمیلہ سے اپنی نظر پھیرتے ہوئے کہا، اپنی بیوی سے بولا، آج جو ہوا کا طوفان آیا، طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک ہوئی، تم نے دیکھی؟ ہاں دیکھی، بڑا سخت طوفان تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ مکانوں کی چھتیں اڑ جائیں گی، دیواریں گر پڑیں گی، لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی، طوفان نکل گیا۔ مگر روشنی اور چمک، میں نے اپنے ہوش میں نہ ایسی روشنی دیکھی اور نہ ایسی چمک۔ بے شک نہ دیکھی ہوگی۔ کچھ خبر ہے کہ ہم پر کیا بلا آنے والی ہے؟ سلمیٰ نے گھبرا کر کیس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، دنیا میں انقلاب آنے والا ہے کیا؟ کیس نے غور سے سلمیٰ کو دیکھ کر کہا، تم نے تو ٹھیک سمجھا سلمیٰ، کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے۔ سلمیٰ نے حیرت سے کہا، ہمارے معبودوں کے خلاف؟ کیا اس کا کوئی اور معبود ہے؟ ضرور ہوگا۔ عجیب بات ہے یہ تو، نہایت عجیب۔ ابرش نے بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ میں حضرت محمد کو جانتی ہوں، اور میں ہی کیا، کون نہیں جانتا؟ وہ مکہ کے سردار کے بھتیجے ہیں، بڑے نیک، بڑے رحمدل، بڑے سچے اور بڑے امین۔ آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ ہمارے معبودوں کی برائی کریں؟ لیکن ایسا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ آج تک انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا؟ صحیح ہے، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا ہے کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں؟ ابرش کہتا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مگر وہ آبادی میں رہتے نہیں؟ سنتی ہوں کہ حرا کی غفا میں تہہ میں پڑے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ 4 5 دن تک نظر نہیں آتے، اسی غفا میں ٹھہرے رہتے ہیں، صرف جو کا ستو رکھتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہے ہی، پر سلمیٰ، آج مجھے بڑی خوشی ہے۔ بیت الحرم کے ہزاروں مجمع میں میرا سر اونچا رہا۔ کیا بات ہوئی میرے سرتاج؟ ابرش نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہے اور اس کی 10ویں لڑکی اور ہو، اگر وہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنے سے نجات مل سکتی ہے۔ اس وقت سلمیٰ، اس تمام مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جس نے 9 لڑکیوں کو دفن کیا ہو۔ سب سر جھکائے خاموش اور شرمندہ تھے۔ تب میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں۔ پورے مجمع میں حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا فخر کی بات نہیں سلمیٰ؟ سلمیٰ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ جمیلہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ کیس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا، ہزاروں محبت اٹھا کر بڑے لاڈ پیار سے پالا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اس خیال سے اس کا دل ہل گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیس نے پھر کہا، بولو سلمیٰ، کیا یہ بات ہم سب کا سر اونچا نہیں کرے گی؟ سلمیٰ نے بھرے لہجے میں کہا، سر تو اونچا ہوگا، مگر… کیس نے چوٹ کھائے سانپ کی طرح پلٹ کر اس کو دیکھا، آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا، وہ غصہ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے سلمیٰ؟ کیا جمیلہ کی محبت نے تم کو خراب کر دیا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے۔ سلمیٰ کیس کے غصے کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے آنسو پی لیے۔ کیس اب بھی غصے میں بولے جا رہا تھا، ہوش میں آؤ سلمیٰ، اگر غلطی سے تم نے جمیلہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے کر اتنا بڑھا لیا ہے کہ اس کی قربانی کی خبر سے اس محبت کو ٹھیس لگ گئی ہے، تو تم اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔ سلمیٰ اب تک تو صبر کیے رہی، لیکن اب صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ شوہر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی، بولی، میرے سرتاج، اس امتحان سے مجھے باز رکھو۔ مجھ بد نصیب کے دل میں جمیلہ کی شکلوں نے، بھولی بھالی باتوں نے جگہ کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے میری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اس لیے میرے پیارے شوہر، جمیلہ کو میرے لیے باقی رکھو۔ کیس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اس نے غضبناک لہجے سے کہا، کم عقل عورت، لڑکی کی محبت میں ڈوبنے والی مورکھ، کیا جمیلہ کو زندہ رکھ اس کی شادی کروں؟
کسی کو اپنا داماد بناؤں؟ قسم ہے لات و عزا کی، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ سلمیٰ نے روتے ہوئے کہا، آپ جمیلہ کی شادی ہی نہ کریں، وہ تمام عمر کنواری بتا لے گی۔ قیس غصے سے کانپنے لگا، بولا، ذلیل ہستی، یہ تو اور ذلت کی بات ہے، دنیا کہے گی قیس کی بیٹی کو کسی نے قبولا نہیں، میں اس ذلت کو بھی سہن نہیں کر سکتا۔ سلمیٰ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، مقدس معبودوں کے لیے جمیلہ پر بھولی جمیلہ پر معصوم جمیلہ پر کمسن اور خاموش جمیلہ پر رحم کرو، اسے بچا لو۔ قیس نے کڑک کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ نادانی چھوڑو، اٹھو، دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہے، پرسوں وہ زندہ دفن کی جائے گی، آج ہی سے اسے سجانا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہی قیس وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمیٰ کے پاس آئی، اس نے آتے ہی کہا کہ امی، تم خاموش کیوں ہو؟ ابا کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھیں؟ آج ابا خفا کیوں ہیں؟ وہ مجھے بھی خفا لگتے ہیں کیوں؟ جمیلہ کی باتیں سن کر سلمیٰ بے چین ہو اٹھی، اس نے اسے سینے سے لگا لیا، خوب بھینچا۔ سلمیٰ روتی جا رہی تھی اور جمیلہ کو بھینچتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر جمیلہ تڑپ اٹھی، بولی، رو نہیں تو میں بھی روؤں گی۔ سلمیٰ جمیلہ کی بات سن کر ہی چپ ہو گئی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نہ دکھی ہو، میں اب نہ روؤں گی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ گھر کے کام کاج کرنے لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی۔ آج سلمیٰ کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا۔ جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جمیلہ کا وچار آتا تو اس کے دل میں ہوک اٹھتی، جمیلہ اب صرف 2 دن اور زندہ رہے گی۔ آنسو جاری ہوتے جاتے، بڑی بے چینی سے اس نے وہ دن اور دوسرا دن بتایا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا، نہلا کر بال سکھائے، سر میں تیل ڈال دیا، کنگھی کی گئی، چوٹی گوندھی گئی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی، اسے کیا معلوم کہ اس کی موت کی گود میں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھیں، سبھی ہنس بول رہی تھیں، لیکن سلمیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ جب سورج ڈھل گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آ گئے۔ قیس کے ساتھ جو لوگ آئے وہ سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے، ان کے ساتھ ابرش بھی تھا۔ یہ سبھی سیدھے جمیلہ کے پاس آ پہنچے۔ جمیلہ کو گھیرے ہوئے عورتیں ایک اور کھڑی ہو گئیں۔ ابرش نے آگے بڑھ کر جمیلہ کو دیکھا۔ جمیلہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بوڑھا کاہن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کچھ دیر اسے ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ابرش بولا، قیس، ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی، پاک حبل تم پر اپنی برکتیں نازل کریں گے۔ پھر جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، بیٹا، تیری قربانی ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی، بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے قیس سے کہا، چلو جمیلہ کو لے چلو۔ قیس نے کہا، جمیلہ چلو؟ جمیلہ نے پوچھا، کہاں چلیں ابا؟ قیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھی کھڑی ہو گئی، وہ چلی اور اس کے پیچھے سب چل پڑے، پر غم سے نڈھال سلمیٰ کے ایک قدم بھی نہ اٹھ سکا۔ وہ چکرائی، سنبھلنا چاہا، نہ سنبھل سکی، غش کھا کر نیچے گر گئی۔ سب جا چکے تھے، مکان کے بھیتر کوئی نہ تھا جو اس عورت کو سنبھال پاتا۔